بحروں بر پروردگار بحروں بر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم. پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد. پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن قرآن کریم کی آیات کے لیے مخصوص ہیں. ان 4 دنوں میں ہم اپنے معزز علماء سے قرآن کریم کی ان آیات پر گفتگو کرواتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات آج ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، کیا پیغام ہے قرآن کریم کا عالم انسانیت کے نام. لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں. آپ کے سوالات، ہمارے معزز علماء کے جوابات. خواتین و حضرات، اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کو ہم زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے، کوئی ابہام باقی نہ رہے. ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب. مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک مشہور، معروف، مقبول نام. تشریف لاتے ہیں پیام صبح میں اور ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں. فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی. مفتی ارشاد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ اعراف اور آیت نمبر 26. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. صدق اللہ العظیم. اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو. اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. صدق اللہ العظیم. محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال ہے فیضان علی صاحب کا کراچی سے. ان کا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ اگر کوئی مقروض قرض واپس کرتے وقت خوش دلی سے کچھ زیادہ دے دے تو کیا یہ سود کے زمرے میں آئے گا؟ انیق صاحب، قرض کی واپسی میں فقہاء کرام نے 2 باتوں کی شرط رکھی ہے. ایک شرط تو یہ ہے کہ قرض جب واپس کیا جائے تو جو چیز آپ نے لی ہے اسی جنس کی چیز واپس کی جائے. مثال کے طور پر اگر کسی نے پاکستانی روپے قرض لیے ہیں تو پاکستانی روپے ہی قرض واپس کیے جائیں. گندم لی ہے تو گندم واپس کی جائے. چاول لیے ہیں یعنی کھانے پینے کی چیزیں لی ہیں تو وہ واپس کی جائیں گی. اور دوسری شرط یہ رکھی ہے کہ اس کے اوپر کوئی اضافہ نہ ہو، ایسا اضافہ جو کہ مشروط ہو، یعنی آپس میں انہوں نے شرط لگائی ہو، یا وہ اضافے کا دینے کا رواج ہو.
اگر اس کے اوپر کوئی ایسا اضافہ ہے جس کی اس نے شرط لگا دی، قرض دینے والے نے کہا کہ جب تم مجھے واپس کرو تو کچھ اضافی رقم دینا، تو ایسی صورت میں یہ اضافی جو رقم دی جا رہی ہے وہ چونکہ مشروط ہے، جی تو چاہے وہ اضافی رقم دی جائے، چاہے وہ کوئی تحفہ دیا جائے. مثلاً کسی نے شخص نے شرط رکھی کہ میں آپ کو 1,00,000 روپے دے رہا ہوں اور آپ جب مجھے واپس کریں تو 1,00,000 روپے بھی واپس کریں اور اس کے ساتھ آپ مجھے قلم کا تحفہ دیں، موبائل کا تحفہ دیں، یا آپ مجھے نقد رقم دیں، یا کوئی اجناس میں سے کوئی چیز دیں. ٹھیک تو کسی بھی قسم کے اضافے کی شرط رکھی جائے شرعاً وہ اضافہ پھر سود ہو جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح اگر اضافے کی شرط تو نہیں رکھی لیکن اضافہ دینے کا رواج ہے ٹھیک تو وہ بھی غلط ہے. البتہ اگر ایسا ہے کہ کوئی خوش دلی سے دے رہا ہے، لینے والے نے جس نے قرضہ دیا ہے اور اب وہ قرضہ واپس لے رہا ہے، اس شخص نے کوئی شرط بھی نہیں رکھی، نہ لینے دینے میں ایسا کوئی بہت رواج ہے، اس آدمی نے سوچ کر کے اس آدمی نے میری قرض دینے والے نے مشکل وقت میں مدد کی تھی، تو آج اگر میں ان کو کچھ واپس کر رہا ہوں تو وہ چاہے نقد رقم کی شکل میں کچھ زیادہ دے، تحفے کی شکل میں زیادہ دے، کوئی اجناس کی شکل میں زیادہ دے، وہ شرعاً دے سکتا ہے اور یہ حسن ادائیگی شمار کی جائے گی. بہت اچھا. اور یعنی اس کو وہ کوئی مطالبہ نہیں ہے، اس نے دیتے وقت کہا کہ آپ نے مجھے اتنے مشکل وقت میں میری مدد کی تھی تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو آپ کے 1,00,000 روپے بھی واپس کروں اور ساتھ ایک میں کپڑے کا جوڑا تحفے میں دے دوں، خوشبو پرفیوم تحفے میں دے دوں، آپ کو کوئی موبائل فون تحفے میں دے دوں، کوئی قلم تحفے میں دے دوں، یا پیسے ہی دے دوں تحفے میں، تو شرعاً اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں. تو بس اس چیز کا خیال رکھیں کہ پہلے سے لینے دینے کا نہ تو رواج ہو اس طرح کا ٹھیک ہے. اور نہ ہی مشروط ہو. اگر شرط بھی نہیں ہے، رواج بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ حسن ادائیگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسن ادائیگی میں فرماتے تھے. سلام کے بارے میں کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. تو اس کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے اس سے ہر کوئی نیک ایسی خیر خواہی کا کام جو آپ کے ساتھ کوئی کرے، جیسے سلام کرنا خیر خواہی ہے، تحفہ دینا خیر خواہی ہے، اچھائی کا بول بولنا ہے، آپ کے ساتھ کوئی معاونت ہے، تو پھر ایک دین نے اصول رکھا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی خیر خواہی اچھائی کرتا ہے تو پھر آپ جواب میں اس کے ساتھ اس سے زیادہ اچھی خیر خواہی کریں یا کم سے کم اسی درجے کی کریں. تو اگر حسن ادائیگی کے تحت وہ اور ایک معاشی ایک سماجی طور پر ایک جسے ہم کہتے ہیں جیسچر آف تھینک کے طور پہ، شکریہ کے طور پہ، علامت کے طور پہ اگر وہ کرتا ہے تو شرعاً اس کی اجازت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جہاں آپ نے درمیان میں سلام کا ذکر کیا تو میں نے آپ کو اگر سلام کیا السلام علیکم تو جواب آئے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بالکل. اور اگر وبرکاتہ ہو گیا تو سبحان اللہ سبحان تو یہی اصول ہے اور یہ ہر نیکی کا اصول ہے. یعنی آپ کے ساتھ اگر کوئی اچھائی کرتا ہے سلام کر کے، کوئی آپ کے ساتھ برے وقت میں تعاون کر کے اچھائی کرتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ مدد کر کے اچھائی کرتا ہے، تو ہمارے دین کی تلقین یہ ہے، مزاج یہ ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اس میں اچھائی کو، حسن ادائیگی کو پسند فرماتے تھے. آپ کسی نے آپ کے ساتھ ایک قدم بڑھ کے مدد کی تو آپ اس کے ساتھ 2 قدم بڑھ کے کریں. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا حیوا بأحسن منها او ردوها، یعنی کم سے کم یا تو تم اتنا کرو کہ جو اس نے کیا وہی کر دو، اور اگر اچھا کر سکتے ہو تو اچھا کرو. اور اس میں اس بات کی بھی تلقین ہے، اس سے کہ اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے جس میں اس طرف ہے کہ جو شخص آپ کے ساتھ نیکی کرے، جو آپ کے ساتھ اچھائی کرے، جو آپ کے ساتھ احسان مندی کرے، تو آپ اس کے جواب میں اس کے ساتھ احسان مندی کا جذبہ رکھیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص اصول بیان فرما دیا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اگر کوئی شخص بندوں کے لیے شکر گزاری کا جذبہ نہیں رکھتا تو پھر وہ خدا کے لیے بھی نہیں رکھ سکتا. اور اس کی تشریح محدثین یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ انسان جب کسی کے ساتھ کوئی احسان کا کام کرتا ہے تو وہ بالکل سامنے ہوتا ہے، تو کم سے کم سامنے ہونے کی یا منہ در منہ ہونے کی ایک مروت بھی اگر اس شخص میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو براہ راست سامنے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ چونکہ غیب میں ہے تو ایک شخص جب سامنے احسان اور براہ راست احسان کرنے والے کا شکر گزار نہیں ہے تو پھر وہ خدا کا شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ فطری بات ہے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ترتیب بھی رکھی کہ جس کا ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے ہمیں اس کے لیے سب سے زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے. چنانچہ ماں باپ کی جو اتنی بڑی تعظیم کی تلقین ہے، یا مثال کے طور پہ اساتذہ کی تعظیم کی تلقین ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں راہ ہدایت دکھائی اور ہم پر جو احسان فرمایا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیں. اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا کے پیچھے بھی یہی ہے، اور وہ قرآن کریم کی آیت ہمارے پروگرام میں آئی چکی ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم خدا کے شکر گزار رہو اور ایمان لائے رکھو تو خدا کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے. تو معلوم ہے کہ اس جذبہ احسان مندی اور جذبہ شکر گزاری کے تحت
اگر اس طرح کے معاملے میں کوئی ادائیگی کر رہا ہے اور اس کے اندر کوئی سود کا شائبہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کا رواج بھی نہیں ہے، تو شریعت نے اس کی ممانعت نہیں کی ہے۔ سبحان اللہ، بالکل بالتفصیل آپ نے وضاحت فرما دی۔ اور اللہ اکبر، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے، بس تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نصیحت فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر 1,00,000 روپے میں نے آپ سے لیے اور 1,05,000 واپس کر رہا ہوں تو یہ حسن ادائیگی ہے۔ جی، بس وہی 2 شرطیں ذہن میں رہیں بالکل کہ ٹھیک ہے، پہلے سے طے شدہ نہ ہو مشروط نہ ہو، اور نہ یہ کہ وہ معروف عرف و رواج میں داخل ہو کے لوگ ایسا کیا کرتے ہیں۔ وہ مشروط نہ ہو۔ تقریباً ملتا جلتا سوال اس سے ہے نور صاحب کا بہاولپور سے کہ بیع کے بارے میں عمومی احکام کیا ہیں دین کے؟ اب ظاہر بیع تھوڑا سا مشکل لفظ ہو گیا، خرید و فروخت اس کو کر لیتے ہیں۔ جی، دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو حکم دیا ہے وہ دیا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ الا یہ کہ تمہارے درمیان تبادلہ ہو۔ جی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یعنی اپنی مخلوقات میں انسان کے اندر یہ فطرت رکھی ہے کہ انسان تبادلہ کرتا ہے۔ باقی تو جانور و مخلوقات جو ہیں وہ لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، لہذا جو طاقتور ہے وہ غالب ہوتا ہے۔ ہمارے دین نے تصور دیا کہ ایک دوسرے سے لین دین کرو اور لین دین بھی جائز طریقے سے ہو، تو اس کی پوری شرائط رکھی گئیں۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، باہمی رضامندی سے خرید و فروخت ہو، لین دین ہو۔ تو ہمارے دین نے اصل رکھی ہے لوگوں کے ساتھ معاملات میں لین دین، اور یہ لین دین انسانی معاشرے کا حصہ حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک ہے کہ انسان کے پاس کوئی چیز ہے، اس کو ضرورت ہے تو وہ دوسرے سے جا کے اس چیز کو خریدتا ہے، چھینتا نہیں ہے۔ اور اگر کہیں چھیننے کا عنصر آ جائے یا دباؤ ڈال کے خرید و فروخت کا عنصر آ جائے تو پھر وہ شرعاً گناہ بھی ہے اور بعض صورتوں میں ناجائز ہے اگر قانوناً اس کو پکڑا جا سکے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ خرید و فروخت کے شریعت نے مختلف خرید و فروخت کے مختلف احکام ہے، ظاہر ہے بہت تفصیلی گفتگو ہے، لیکن ایک بنیادی بات یہ کہ جب آپ کسی چیز کی خرید و فروخت کریں تو اس چیز کے اندر کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا کھلا عیب، کوئی ایسی خرابی ایسی نہ ہو جو کہ آپ سامنے والے پہ جان بوجھ کے واضح نہ کریں۔ بعض چیزیں نہیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہر چیز واضح ہوتی ہے، بعض چیزیں استعمال شدہ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی۔ تو لہذا شریعت نے اصول رکھا کہ خرید و فروخت کے اندر ابہام نہ ہو، چیزیں واضح ہوں، قیمت واضح ہو، ادائیگی واضح ہو۔ ادائیگی کے حوالے سے ایک میں بات عرض کروں کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے قرضوں کے معاملے میں بھی اور خرید فروخت میں بھی، اور خصوصاً ان لوگوں میں ہوتا ہے جو جان پہچان رکھتے ہیں۔ آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی اور پیسے فوری نہیں دیے، یا آپ نے کسی سے قرضہ لیا اور قرضے کی ادائیگی کی، اب جب سامنے والے نے قرضہ لیا اور آپ نے ان سے ایسے ہی پوچھا کہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، کب تک ادا کریں گے؟ انہوں نے کہا انشاءاللہ میں جلدی ادا کر دوں گا۔ ٹھیک، یہ جو لفظ ہے جلدی ادا کر دوں گا، یہ شرعی نقطہ نظر سے کوئی قابل ترجیح لفظ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جلدی کا لفظ ایسا ہے، اس میں سمجھیں وہ ہو سکتا ہے 8 مہینے سمجھے۔ تو شریعت نے معاملات کے اندر شفافیت رکھنے کو یہ بات رکھی ہے کہ اگر آپ کوئی لین دین ایسا کرتے ہیں کہ جس کے اندر مدت کا بیان کرنا ہے یا چیز کا بیان کرنا ہے تو اس میں شفافیت ہو۔ اس کے لیے ایک بڑا مشہور لفظ ہے شریعت میں غرر، ابہام جسے ہم کہتے ہیں، کہ معاملات میں لین دین میں شفافیت جہاں تک انسانی طبیعت کے اندر ممکن ہے وہاں تک کی جائے۔ اب اگر آپ کسی کے ساتھ معاملات میں ایسا کرتے ہیں، کچھ چیزیں بتاتے ہیں، کچھ چھپاتے ہیں، یا آپ لین دین کے اندر قیمت کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں رکھتے ہیں، تو شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، کھلا اور واضح ہونے کو پسند کیا۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور اصول یہ ہے کہ اگر کوئی خرابی ہے تو اس کو واضح کیا جائے، اس سے نہ ڈرا جائے کہ میری چیز کی قیمت کم آئے گی۔ ہمارے یہاں لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک گاڑی بیچ رہے ہیں، اس کے اندر کوئی حادثہ ہوا ہے، انہوں نے اس کو صحیح کرایا اور بیچتے وقت کہہ دیا کہ نہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا ہے۔ اب اس کے ذریعے پیسے تو آ گئے لیکن ایک گناہ بھی ملا کہ آپ نے غلط بیانی کی، اور دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ برکت بھی اٹھ گئی اس میں سے۔ اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت اٹھا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک گاڑی کی قیمت تھی 8 لاکھ اور اگر آپ بتا دیتے کہ یہ گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور میں نے اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرائی تو شاید 25-30 ہزار روپے کم ہو جاتے ہیں، مگر آپ نے 25-30 ہزار روپے کے بدلے میں ایک تو گناہ بھی کمایا صحیح، اور دوسرے بے برکتی بھی کمائی، اپنے مال کے اندر ایک جسے ہم کہتے ہیں شرعی اصطلاح کے لحاظ سے خبث پیدا کر دیا، گندگی پیدا کر دی۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو لین دین میں شفافیت ہو، وضاحت ہو، اور پھر ایک اور بات ہے کہ وہ حکومتی سطح پہ دیکھنے کی ہے کہ لوگ جو لین دین کرتے ہوں، تجارت کرتے ہیں، خصوصاً جو بلک میں بیچتے ہیں، ہول سیل میں بیچتے ہیں، کہ وہ کم سے کم جسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی مونوپولیز نہ بناتے ہوں، معاشرے کے اندر کارٹلائزیشن کرتے ہیں، قیمتیں بڑھاتے نہ ہوں، چونکہ اس طرح کے لوگ جو کہ کارٹلائزیشن کرتے ہیں، اپنا اکٹھ بنا لیتے ہیں اور پھر چیزوں کی قیمتیں بڑھاتے ہیں، گھٹاتے ہیں،
تو ایسے لوگوں کے بارے میں اور جو خصوصاً ذخیرہ اندوزی کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، المحتکر ملعون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت، شاید ایک آدھی چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر اس طرح کے لعنت والے الفاظ فرمائے، اللہ اکبر. یعنی لعنت کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے بعید ہے وہ شخص. تو ایک اس چیز کا خیال رکھا جانا چاہیے. تو بس یہ چند بنیادی موٹی موٹی باتیں ہیں. پھر جب آپ تفصیل کرتے ہیں تو کپڑے کی تجارت ہے، ہول سیل تجارت ہے جسے ہم کہتے ہیں ریٹیل کی تجارت ہے، ایسی چیزوں کی تجارت ہے کہ جو ٹھوس چیزیں ہیں، سیال چیزیں ہیں، تو وہ اس کے لحاظ سے پھر مختلف ہے. پھر ایک نئی شکل جو اب شروع ہوئی ہے پچھلے 5-7 سال سے اب، اور کرونا کے نتیجے میں اور بڑھ گئی ہے، وہ آن لائن سیل ہے، خرید فروخت ہے. اس کے اندر بڑا خیال رکھنا چاہیے. اکثر شکایت آتی ہے کہ آن لائن کوئی چیز آپ خریدنے جائیں تو بڑی خوشنما ایک تصویر لگائی ہوتی ہے، لیکن جب چیز آپ تک آتی ہے وہ چیز خراب آتی ہے. تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، خداع سے، دھوکے سے، غش سے. مفتی صاحب یہاں پر 2 باتیں جو آپ نے بات فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ان تمام چیزوں سے پہلے ایک بات کا یہ خیال آدمی بٹھا لے، راسخ کر لے اپنے ذہن میں کہ خلق خدا کی خدمت کرنی ہے مجھے، الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مجھے ان کا استحصال نہیں کرنا ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ، اسی کے ساتھ ہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارا دین ہمیں کیا تلقین کرتا ہے. تجارت کا آغاز کرنے سے قبل تجارت کے آداب اور احکام تم نے سیکھ لیے، یہ ہمارا دین تلقین کر رہا ہے نا. تو ان دونوں پہ ذرا آپ تفصیل سے بات فرمائیں. صاحب تجارت کرتے وقت 4 طرح کے کام ضرور کرے آدمی، اور تفصیل اور بھی ہے. پہلی بات یہ طے کر لے کہ حرام نہیں کھانا، ٹھیک، اور یہ سمجھ لے کہ جو اس کے نصیب میں ہے سبحان اللہ، نہیں ملے، اور جو اللہ نے اس کے نصیب میں رکھا ہے کوشش کے بعد اس سے اس کو کم نہیں ملے گا. پہلی بات یہ طے کر لے کہ حرام نہیں کھانا. دوسری بات یہ طے کر لے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی برتنی ہے، معاملات میں نرمی رکھنا. اور اس کی ایک نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سودا بیچے اور دوسرا آدمی اس کو واپس کرنے آ جائے تھوڑے دیر بعد، تو اس کو چاہیے کہ وہ واپس لے لے. ہمارے لکھ کے لگا ہوتا ہے کہ مال واپس نہیں ہوگا. اس کی 2-3 وجوہات ہیں جو بھی خریدنے والے ہیں وہ پھر آ کے تنگ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ اگر کوئی شخص جائز وجہ سے آ کر کہتا ہے میں آپ سے چیز خرید کے لے گیا تھا، میرے لیے کارآمد نہیں ہے اور آپ ممکن ہے کہ لے سکتے ہوں تو لے لیں واپس. 2 چیزیں کریں کہ یعنی حرام سے بچنا ہے، لوگوں کے لیے نرمی رکھنی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ تجارت کو اللہ نے پسند کیا ہے تو لوگوں کے لیے آپ سہولت، جو آپ نے ایک بات کہی کہ استحصال نہ ہو، جہاں تک لوگوں تک خیر خوبی سے ہم جا سکیں وہاں تک کرنے کی کوشش کریں. لوگوں کے لیے سہولت، کاروبار میں لوگوں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو، تو اس نیت کے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو برکت دیتا ہے. اور چوتھی اور اہم بات کیا ہے کہ حرام کمانے والی بات کے اندر کی ذیلی بات ہے کہ آپ معاملات کے اندر شفافیت رکھیں. کوشش یہ کریں کہ چاہے چیز آپ کی خراب ہو، صحیح ہو، جو بھی ہو، بات واضح رکھیں اور اس کے پیچھے نیت کی اصلاح ضرور کریں. بعض لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ایز اے مارکیٹنگ ٹیکنیک، یعنی مارکیٹنگ والے سب یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کلیئرٹی ہے، آپ کے بزنس کے اندر شفافیت ہے تو کسٹمر آپ کے پاس زیادہ آئے گا. تو یہ تو نیت ہونی چاہیے. اور اپنے کسٹمر کو بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. اور اس کے اندر اس حدیث کا خیال رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا. اور خیر خواہی کا کیا مطلب ہے کہ انسان اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرے، اپنے خریدار کے ساتھ خیر خواہی کرے، جو آ رہا ہے اس کے ساتھ کوئی غلط چیز بیچنے کی کوشش نہ کرے صرف یہ سوچتے ہوئے کہ میرے یہاں خراب مال پڑا ہے کسی طرح بکے. صاف شفاف معاملہ کریں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ دکان پہ نہیں تھے تو ان کا جو ایک کپڑا تھا وہ کسی شخص، کسی غلام نے کسی شخص کو بیچ دیا جس کے اندر عیب تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم نے معلوم کیا کہ یہ کون آدمی تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے بتایا تو نہیں اس کو عیب. اور تو آپ نے فرمایا تو بڑا غلط کہ اس کی تلاش جاری رکھی. 2-3 دن بعد وہ آدمی ملا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ سودے کے اندر میرے غلام نے بیچتے وقت میں بتایا نہیں تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے دیکھ لیا تھا اس میں خرابی، اور میں نے جو قیمت اس خرابی کو پیش نظر رکھتے ہوئے دی ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی اس معاملے کو جاری نہیں رکھا اور اس کے بعد جیسے اس میں آتا ہے کہ اس کی رقم کو صدقہ کر دیا. تو یہ جب جذبہ انسان رکھتا ہے، اور یہ نہ صرف یہ کہ خود رکھے، اپنے یہاں جو کام کرنے والے ہیں ان کو بتائے اور اس کی تلقین آس پاس کرے، اپنی اولاد کو کرے، اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق میں برکت ڈال دینی. اور انیق صاحب، ہم آج کل ہم لوگ جو ہیں وہ برکت کے تصور اور اس کے فنکشن سے ناآشنا ہو چکے ہیں. اگر آشنا بھی ہیں، عمل نہیں کرنا تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. عجیب بات ہے کہ دین سے محبت کرتے ہیں. میں تو عرض کرتا ہوں آپ کی اجازت سے، یہ قولی اقرار ہے اور عملی انکار ہے. جی، لکھا ہوا ہوتا ہے بڑے دھڑلے کے ساتھ
کہ بیچا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور کیسی کیسی بشارتیں دے رہے ہیں اس دکاندار کو کہ جو بیچا ہوا مال گاہک سے واپس لے لے. جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی خرید و فروخت کو واپس کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. یعنی کہنے کا مقصد ایک شخص آیا, اس نے آ کر کہا کہ یہ چیز میں نے لی تھی, میرے لیے کارآمد نہیں ہے, تو اس کے اندر یہ شرط تھی کہ یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر اس نے استعمال کر لی ہے یا اس میں خرابی پیدا کر دی تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں دیکھیں آپ یہ چیز لے گئے تھے. لیکن اگر آپ نے کہا نہیں ہم کچھ نہیں جانتے, ہم نے تو بیچ دی, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ یہ دیکھیں باہر کی دنیا میں بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے معمول کہ پورا مغرب اخلاقی حوالوں سے, اور جو باتیں آپ نے فرمائیں, کوئی ملاوٹ نہیں, کوئی دھوکہ دہی نہیں, آن لائن کوئی چیز جو کہی جا رہی ہے وہی چیز دی جا رہی ہے. ایسا نہیں کہ میں کوئی اور چیز دکھا کر کوئی اور چیز بھجوا دوں. پورا مغرب کہیں جھوٹ نہیں ملتا. اس میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. ایک بہت اہم بات کہ ہمارے ہاں جیسے ایکسپائری ڈیٹ والی چیزیں, ایکسپائری ڈیٹ والی چیزیں لوگ بیچ دیتے ہیں, کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی سٹیکر لگا دیں یا کچھ کر لیں. یہ جو دھوکہ ہے یا فراڈ ہے, اس کے اندر سب سے اہم بات ہمیں 2 ذہن میں رکھنی چاہیے, بلکہ 3 باتیں رکھنی چاہیے ذہن میں. پہلی بات تو ہے کہ اس سے چیز حرام ہو جاتی ہے, حرام ہونے کے نتیجے میں آپ کی آمدنی کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ہیں. دوسری بات ہے کہ برکت اڑ جاتی ہے اس میں سے, کہ انسان جو ہے وہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ, یعنی برکت کا جو تصور ہے کہ تھوڑی چیز ہو اور آپ کی زیادہ کے لیے کافی اور آپ بیٹھ کے سوچتے ہو یہ پتہ نہیں کیسے کافی. اور تیسری اہم بات ہے انیق صاحب, اس طرح کے پیسے جب جمع ہوتے ہیں تو کہیں نکلتے بھی ہیں, فوری نہ نکلیں, 5 سال بعد نکل جائیں گے, 10 سال بعد نکل جائیں گے, اور اتنی بڑی رقم نکل جائے گی. تو آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جب قریب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں عافیت نصیب فرماتا ہے. لیکن جب آپ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں تو آپ برکت سے محروم ہوتے ہیں, عافیت سے محروم ہوتے ہیں, اور اللہ کی ناراضگی سامنے آتی ہے. چاہے اور اگر اس دنیا میں آپ کو کچھ نہیں ملتا تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے, یہ تو اور خطرناک بات ہے کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو جب جہاں پر کچھ نہیں ہو رہا تو کہیں تو کچھ ہوگا, ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کیا نہیں. تو اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں کی عادت ڈالنی چاہیے. ہمارے ہاں جو خرید و فروخت ہے اس کے اندر ہمیں تلقین کرنی چاہیے. اور میں جانتا ہوں ایسے بہت سارے تاجر ہیں بہت خوش اسلوبی سے کام کرتے ہیں. صرف ایک بات اس میں اور بھی میں عرض کروں, اور وہ آن لائن بزنس کے بعد شکایت آئی ہے, اور کئی دفعہ میرے پاس, چونکہ ہم لوگوں کے پاس ایسے مسائل بہت آتے ہیں, کئی آن لائن بزنس والوں نے شکایت کی کہ ہم نے ایک آپشن رکھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہ آئے تو آپ ہم واپس کریں گے. لیکن بعض کسٹمرز نے ہیبٹ بنائی ہوئی ہے کہ جب انہوں نے کوئی چیز منگانی ہوتی ہے تو 4-5 چیزوں کا آرڈر دیتے ہیں, اس میں سے ایک چیز رکھ کے 5 واپس کر دیتے ہیں, اور پھر اس کے آنے جانے کے اخراجات وغیرہ اس کے لحاظ سے ہمیں نقصان پڑتا ہے. تو پھر ان لوگوں نے اپنے ایک اور کام شروع کیا ہے کہ یہ اپنے پاس ایک ڈیٹا رکھتے ہیں جس میں دیکھتے ہیں کون سا کسٹمر ایسا ہے جو اس طرح کے کام زیادہ کرتا ہے. تو خلاصہ کلام صرف اتنا ہے کہ جس طرح دکاندار کو حکم ہے اس طرح خریدار کو بھی حکم ہے کہ وہ خیانت نہ کرے, وہ خیر خواہی کرے. اگر آپ نے دکان سے ایک چیز چاہیے تھی آپ کو اور آپ سمجھتے ہیں کہ آن لائن لینے میں شاید مجھے پسند نہ آئے, جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ کو کلر دیکھنا ہے, تو ظاہر ہے کہ آن لائن چاہے آپ کتنا ہی اچھا کر لیں سسٹم اپنا, لیکن وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ڈیجیٹلی جب کوئی چیز اسکرین پر آ رہی ہوتی ہے اس کے کلر میں اور آپ جو چاہ رہے ہیں اس کے کلر میں فرق ہو سکتا ہے. تو پھر ایسی چیزیں تو آپ آن لائن خریدیں نہیں, آپ جا کر اس کو خود اپنے جا کے فیس ٹو فیس کریں, فزیکلی جا کے لیں. اور اگر آپ وہاں لے رہے ہیں تو جو 19-20 کا فرق انہوں نے پہلے سے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کلر شیڈ کی بنیاد پر ہم سے خریداری کر رہے ہیں تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو اسکرین پر کلر آ رہا ہو اس میں اور جو آپ حصی طور پر فزیکلی دیکھ رہے ہیں اس میں 19-20 کا فرق ہو. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے خریداروں کو بھی خیال رکھنا چاہیے. اور بات عزیز صاحب وہی ہے, جب معاشرے کے اندر ہر آدمی لوٹ کھسوٹ کا جذبہ رکھے گا تو جس آدمی کا موقع ملے گا کہ وہ کھیرا چرائے وہ کھیرا چرائے گا, جس کو موقع ملے گا وہ ہیرا چرائے وہ ہیرا چرائے گا. تو یہ کیفیتی پیدا جب ہوتی ہے کہ ہر آدمی کھینچ رہا ہے, جی, جب معاشرے سے اعتماد کا فقدان ہو جاتا ہے, ہر آدمی پھر وہ کرتا ہے, چھوٹا ہو بڑا ہو. تو ہمیں اس چیز کا تلقین کرنی چاہیے کہ نیچے لوگ ہیں, حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں, رعایا سے بھی کچھ مطالبہ ہے, دکاندار سے اور تاجر سے جیسے مطالبات ہیں, خریداروں سے بھی مطالبات ہیں, ہر طبقے سے مطالبہ ہے. ٹھیک, الدین و النصیحہ جو آپ نے بات فرمائی, بلکہ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دین خیر خواہی کا نام ہے. تو ایک دوسرے کا آدمی خیر خواہ رہے. معاشرے کتنے پاکیزہ اور کتنے بااعتماد معاشرے جنم لے لیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ سوالات چھوٹے چھوٹے سے ہیں, میں وہ پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, اس کے بعد ویڈیو کوئسچنز. سلیم صاحب ہیں گجرات سے,
ان کا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کریم ہم گاڑی میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس وقت ہم جوتے پہنے ہوئے ہوتے ہیں؟ جی قرآن کریم بالکل پڑھ سکتے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں لوگ اب تلقین کرتے ہیں کہ جب انسان کو عام طور پہ ویسے تو وقت ملتا نہیں، تو اگر ایک آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوا سفر کر رہا ہے اور اللہ نے اس کو ڈرائیور کی نعمت نصیب کی ہوئی ہے، تو 10-15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ اس کے پاس ہیں، تو اس کو پھر وہ ضائع نہ کرے، وہ ذکر میں گزار دے، تلاوت میں گزار دے، اور جوتے پہنے رہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چونکہ گاڑی ایک ایسی جگہ ہے، ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر آپ جوتے پہن کے ہی بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جوتے یعنی اتار، قرآن کریم ہاتھ میں لے کر ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں، بالکل ہاتھ میں لے کے پڑھ سکتے ٹھیک ہے، ہیں، موبائل میں پڑھ سکتے ہیں، جوتے پہنے میں کوئی حرج کی بات ٹھیک ہے۔ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ڈرائیور اگر خود ڈرائیونگ کر رہا ہے وہ آدمی، تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا جی ہے، بالکل کر سکتا ہے، کرنی چاہیے، بلکہ کرنی چاہیے نا، بالکل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبدالعزیز صاحب، قربانی کے گوشت کا وہ حصہ جو عزیزوں دوستوں کا ہے، کیا ہم اس حصے کو پکا کر دوستوں عزیزوں کو بھجوا سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ سمجھیں کہ کسی کا کوئی حصہ آپ کے گوشت میں اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ جی یہ اس کا حصہ ہے، یعنی اس کی ملکیت کے معنی میں نہیں ہوتا کسی کا حصہ۔ قربانی کا گوشت آپ چاہیں کہ سارے کا سارا آپ خود کھا لیں، ٹھیک، وہ بھی کر سکتے ہیں، سارے کا سارا دوسروں کو دے دیں، لیکن بہتر طریقہ یہ رکھا کہ 3 حصے کریں، ایک غربا کو دے دیں، ایک اپنے عزیز اقارب کو بھیجیں، اور ایک خود استعمال کریں۔ جو غربا کو دینا ہے، فقراء کو بھی دینا ہے، اور عزیز اقارب کو دینا ہے، اس میں دونوں طریقے جائز ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو پکا کر بھیج دیں، اور آپ چاہیں تو ان کو کچا بھیج دیں۔ اب اگر فرض کریں کہ کوئی صاحب ہے، ان کا خیال یہ کہ میں اپنے عزیز و اقارب کو جو گوشت ہے وہ کچا بھیجنے کے بجائے میں اس کے کباب بنواتا ہوں اور تھوڑے تھوڑے سب کو بھیجوا دیتا ہوں، شرعاً یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں یہ بہتر ہو، اگر سامنے والے کا اس میں فائدہ ہے۔ اگر آپ نے گوشت بھجوایا، اس نے کہا اس سے اچھا یہ تھا کہ آپ پکا کے لے آتے۔ اچھا، اسی طرح فقراء کو تقسیم کرنے میں بھی بعض صورتیں میں تو یہ دیکھا جاتا ہے، آپ اس کو کچا بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اس کو پکا کے بھی تقسیم کر سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک ذرا سا لمبا سوال ہے، لیکن یہ یعنی بڑا کمپریہنسو جواب آپ کی طرف سے آنا چاہیے اس تعلق سے کہ یہ ہیں گل فاطمہ کا سوال یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنا چاہیے، ذکر کی کثرت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا یا ہر وقت اللہ کی اطاعت میں رہنا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھا سوال۔ دیکھیے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا خوب ذکر کیا کرو۔ اب ذکر سے مراد کیا ہے؟ تو دیکھیں ذکر سے 3 صورتیں مراد ہیں۔ ایک صورت تو وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور وہ ذکر کی کئی صورتیں ہیں، نماز بھی ذکر ہے اللہ کا، قرآن کریم کی تلاوت بھی ذکر ہے، سبحان اللہ اور اس طرح کے کلمات جو آتے ہیں وہ بھی ذکر ہے، اللہ کا نام بھی ذکر ہے، درود شریف آپ پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، یہ سب ذکر کی مختلف شکلیں جو انسان زبان سے ادا کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ صورت ہے، اس میں تلاوت قرآن بھی شامل ہے۔ دوسری صورت ہے کہ انسان ایسے اعمال کرے جو اللہ کی عبادت کے اندر آتے ہوں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، تو نماز کے اندر تو انسان رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، یعنی کہ عمل، اس پورے عمل کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان عبادت کے کام کر رہا ہے جو کہ عبادت کے اندر کے اوقات میں کر رہا ہے، جیسے کہ فرائض نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، جا کر کسی خیراتی کام میں لگا ہوا ہے، ایک درجہ عبادت کا یہ بھی ہے۔ اور تیسرا درجہ جو عبادت کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کوئی اس طرح کے کام کرتا ہو جس کے اندر کبھی جیسے ذکر کر لیا، جیسے ایک سوال آیا ابھی، ہم ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو اس وقت بیٹھے ہوئے انہوں نے زبانی طور پر ذکر کر لیا، کسی کو کوئی نصیحت کی بات سمجھا دی، کوئی خیر کے کام میں آگے بڑھ گیا، اس کے لیے صدقے کا تصور استعمال ہوا ہے نا، کہ ہر نیکی کا کام صدقہ ہے، رستے سے اذیت ہٹا دی، تکلیف دہ چیز ہٹا دی، وہ بھی صدقہ ہے۔ تو ایک یہ جو مجموعی کیفیت ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ انسان کے دل میں ہر وقت، حتیٰ کہ تجارت کو بھی انسان اپنے ہی اللہ کا ذکر بنا سکتا ہے اگر اس کے پیش نظر ایک خاص تصور ہو کہ پروردگار یہ سب کرنے کا مقصود یہ کہ میرے پاس حلال طیب آئے، میں اپنے آپ جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھوں، جو میری کفالت میں میرے بیوی بچے اور دوسرے لوگ آتے ہیں ان کے میں احسن طریقے سے کفالت کر سکوں اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو یہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ کی نیت اچھی ہو، جس کے بارے میں علماء نے ایک جملہ لکھا ہے کہ نیت اگر خدا کی اطاعت کی ہے تو آپ کا وہ عمل جو بظاہر دنیاوی ہوتا ہے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ ایک استاد پڑھانے جاتا ہے
اور پڑھانے جاتے وقت وہ نیت کرتے ہیں کہ میں چاہے میتھمیٹکس پڑھا رہا ہوں، فزکس پڑھا رہا ہوں، اسلامیات پڑھا رہا ہوں، تاریخ اسلام پڑھا رہا ہوں، یا کچھ بھی پڑھا رہا ہوں، میرا مقصود ہے کہ مسلمانوں میں علم پیدا ہو، میرا مقصود ہے کہ میری امت اور میرے ملک اور ملت کا فائدہ ہو، تو یہ عمل بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو عبادت کا یہ تصور بڑا ہے۔ تو اذکر اللہ ذکرن کثیرہ کے پہلا ہے زبان سے ذکر کرنا، دوسرا ہے کہ وہ عبادت کے کام جو مجموعی ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ سارے کام جو کہ بظاہر دنیاوی لگتے ہیں، جیسے تجارت ہے، جیسے کہ پڑھانا ہے، جیسے کہ کچھ اور ہے، ان کے اندر بھی نیت اچھی رکھنا۔ خواہ ایک کسان ہو، وہ کسان ہے، اس کے دل میں نیت ہے کہ اللہ میں حاضر قیاس، کہ میں مزدوری صاحب اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا استحضار یا اللہ کی حضوری میں رہنا یہ کتنا ضروری ہے؟ یہ تو ہے ہی ہے۔ یہ جب آپ نیت کر رہے ہیں نا، اب آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ کیوں پڑھا رہے ہیں آ کر، انہوں نے کہا جی بس میرا مقصد تو مال کمانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کام تو جائز کر رہے ہیں، لیکن اس وقت آپ کے دل میں حضوری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کہا بھائی دیکھیں میں تو میرا ذریعہ معاش بھی اللہ نے رکھا ہے پڑھانا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے دل میں یہ جذبہ ہے کہ پڑھانا اور تعلیم اور تعلم اللہ کو پسند ہے۔ آج اگر میں اپنی قوم کے لوگوں کو پڑھاؤں گا، چاہے میں فزکس پڑھاتا ہوں، چاہے میتھمیٹکس پڑھاتا ہوں، کچھ بھی پڑھاتا ہوں، لیکن میری قوم کے لوگوں میں تعلیم پیدا ہوگی تو ملک کا بھی فائدہ ہے، ملت اسلامیہ کا بھی فائدہ۔ اب اس کا مفہوم کیا ہوا کہ نا اس شخص نے اپنے اس عمل کے اندر خیر خواہی کی نیت کر لی مجموعی، جب یہ کر لی تو اللہ کی طرف سے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہ عبادت کا مفہوم جو بہت وسیع ہے۔ تو ہمارے ہاں بزرگان دین ہمیشہ تلقین کیا کرتے تھے ان لوگوں کو جو تجارت کر رہے ہیں، ان لوگوں کو جو ملازمت کر رہے ہیں، ان لوگوں کو جو بادشاہت کر رہے ہیں، ان کو جو عدالت میں جا کے بیٹھے ہیں، ان کو جو فوج میں گئے ہیں، ان کو جو پولیس میں ہیں، کہ بھائی اپنے اس عمل کے ساتھ نیکی کر لو۔ پولیس میں ایک آدمی بیٹھا ہے، ایس ایچ او ہیں، ایس پی ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، ان کا تو کام ہی ہے پولیس کا کام، لیکن انہوں نے نیت یہ کی کہ میں بندگان خدا کو مشکل سے نکالوں گا، ضرورت مند کی مدد کروں گا، اس کا پورا عمل عبادت بن جائے گا۔ تو اسی طرح قاضی بیٹھے ہیں، ایک جج ہیں، انہوں نے کہا کہ میں بندگان خدا کو اس سے نکالوں گا۔ بادشاہ ہے، اور یہی تو وجہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک حدیث آتی ہے، کئی پروگراموں میں اس پر گفتگو بھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو لوگ ہوں گے ان میں ایک عادل بادشاہ ہوگا۔ حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ نمازی بادشاہ، ایک روزے دار بادشاہ، ایک راتوں کو قیام کرنے والا بادشاہ، ایک تلاوت قرآن کرنے والا بادشاہ، لیکن وہاں کیوں فرمایا کہ عدل والا؟ تو اس کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ وہ شخص ہے اس نے اپنی آخرت عدل کے ذریعے بنا لی۔ ایک شخص ہے جو اپنی آخرت خدمت خلق کے لیے ذریعے بناتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، ایماندار تاجر بھی، ایماندار تاجر، باکردار نوجوان، وہ اپنی آخرت بظاہر عبادت کا کام نہیں ہے تجارت، لیکن اپنی آخرت تجارت سے بنا رہا ہے۔ تو یہ عبادت کا یہ مفہوم جو ہے خدا کے ذکر کا، تو ہر وقت انسان کے ذہن میں اشتغال ہوتا ہے، ایک ذہن اس کا مشغول ہوتا ہے، جسے حضوری کہہ رہے ہیں ہم، حضوری قلب ہے اس کی، کہ میں اپنے اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، پروردگار نے مجھے یہاں بھیجا ہے، حلال کماتا ہوں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، پاکیزہ طیب تو روزگار مجھے ملے اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے۔ تو یہ جب آپ چیز سوچ کے کرتے ہیں تو آپ کا ہر عمل آپ کی عبادت بن جاتا ہے۔ تو عبادت کی وہ ساری قسمیں ہونی چاہیے، بس اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو اللہ نے باقاعدہ متعین کی ہیں، جو فرائض ہیں، ان کی فوقیت سب سے اوپر ہے، اور اس کے بعد آ جاتے ہیں وہ چیزیں جو نوافل ہیں، جیسے کہ ذکر و اذکار ہیں، تلاوت ہیں، یہ چیزیں اللہ نے فرض نہیں کی ہیں لیکن ترغیب دی ہے، پسند کیے، اور اس کے بعد یہ معمول کی زندگی کے مشاغل آ جاتے ہیں۔ ان سب کے اندر اگر ایک انسان اپنے اندر حضوری رکھے، خدمت خلق کا جذبہ رکھے، خدا کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کا سوچے، حلال کمانے کا سوچے، معاشرے کو اس توازن اور اس نظام انصاف کے پر قائم رکھنے کے اندر ایک اپنا کردار سمجھے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیقوم الناس بالقسط۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، چلنا، پھرنا، کھانا، اس کے اندر عبادت کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرا ہر عمل اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جی بالکل ایسی ہے، وہ اس میں چاہے بظاہر دنیا کا عمل ہوگا لیکن ثواب اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادت کا دیں گے۔ آخر ایک تاجر جو ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ نبی فرماتے ہیں کہ تاجر الصدوق الامین مع النبیین، تو آخر کس وجہ سے نبی اور صدیقین کے ساتھ ہے؟ سچائی اور امانت داری۔ اور سچائی اور امانت داری وہ کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ تجارت میں کر رہا ہے نا، بظاہر تاجر ہے وہ، بظاہر وہ سچائی اور لین دین اپنے معاملات میں کر رہا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ سچ اگر بولتا ہے یا دیانت دار ہے تو اس کو پیسے تو ملتے ہیں، اس کے باوجود اس عمل کے نتیجے میں وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ پہنچ گیا۔ یعنی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ وہ تاجر جو کہ قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرے 10 سپارے،
وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف متوجہ کیا کہ وہ عبادات تو اپنی جگہ درجہ رکھتی ہیں، لیکن جس اللہ نے آپ کو جس رول میں رکھا ہے، جس عمل میں آپ کو رکھا ہے امت کے لیے، اس عمل کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر آپ حضوری قلب رکھیں اور نیت کی صفائی رکھیں اور الدین و نصیحہ پہ عمل پیرا ہوں، تو وہ پورے کا پورا عمل عبادت کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عبادات اپنی جگہ انتہائی اہم، لیکن معاشروں کی پاکیزگی بھی انتہائی ضروری ہے. اور ایماندار تاجر ہو یا خواہ کوئی وہ عادل حکمران کی آپ نے بات فرمائی، تو وہ ریاست رہنے کے لائق ہو جاتی ہے جہاں عدل ارزاں ہو، دستیاب ہو ہمیشہ. اچھا، اس ذیل میں اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کویسچنز رکھوں آپ کی خدمت میں، ایک بات خیال یہ آ رہا ہے ذکر کے حوالے سے، جو گل فاطمہ نے یہ سوال رکھا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لیکن یہاں پر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی بات. اللہ فرما رہا ہے تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. کیا معنی ہے اس کے؟ دیکھیے، اس کی ایک حدیث شریف میں وضاحت بھی آئی ہے جی کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کا پھر اپنے یہاں فرشتوں میں ذکر کرتا ہے، یہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا جو ایک ظاہری اور بالکل واضح معنی ہے، اس کی تو حدیث میں بھی تصدیق آتی ہے کہ تم میرا استحضار رکھو، میں تمہارا استحضار رکھوں گا. اللہ فرشتوں کے اندر مجلس میں ذکر فرماتا ہے. اور جیسے کہ ایک مثال ہوتی ہے کہ ایک شخص کا نام اللہ کے یہاں ذاکرین میں لکھا جاتا ہے، سب کے سامنے نمایاں ہوتا ہے، یہ ہمارا ذکر کرنے والا بندہ ہے. جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے، اگر آپ کے کچھ رشتہ دار آپ کے ساتھ تعلق زیادہ اچھا رکھتے ہیں تو آپ کے پاس فہرست میں ایک ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ میرے خالو، یہ میرے ماموں، یہ میرے چچا میرا بڑا خیال رکھتے ہیں، ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن مجھے فون کرتے ہیں، ہر دوسرے تیسرے ہفتے میرے یہاں آتے ہیں. تو ان کا ایک مجھ سے تعلق ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تو اس مثال کو دے رہے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. قرآن کریم میں اس کا ایک اور جگہ یعنی مجھ سے تعلق رکھو. تو اس کو ایک اور جگہ بھی آیا ہے کہ جب قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے کہ وہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس میں فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے پاس میری نشانیاں اور آیتیں آتی تھیں، فنسیتھا، تو اس کو بھلا بیٹھا، آج تجھے بھلا دیا جائے گا. بالکل ایسی جیسے کونے میں ایک آدمی پڑا ہوا ہے قیامت کے دن. تو ایک تو یہ مفہوم اس کا کم سے کم ہے. اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جب کوئی تعلق رکھتا ہے تو پھر اللہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس کی ایک جو مفہوم ہے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ محسنین ہیں یعنی نیکی کے کام کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی کہ جو لوگ اللہ کا اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، المستغفرین بالاسحار. تو معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ کے ساتھ انسان جڑا رہتا ہے، اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے، اس کی طرف رحمت متوجہ کرتا ہے، اس کے کام آسان کرتا ہے اور اس کے ساتھ خصوصی معاملات فرماتا ہے. سب سے بڑا مظہر اس کائنات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کے نبی آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب خدا کے ساتھ آپ جڑے رہتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ جڑا رہتا ہے. اللہ کو آپ بھلا دیتے ہیں اللہ آپ کو بھلا دیتا ہے. اور یہ اللہ کا بھلانا جو ہے، یہ جو کہ ہم تو دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں تو اس چیز کا کچھ احساس نہیں ہوتا، لیکن قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عذاب کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک صورت بھی یہی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایسے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پہ نظر نہیں کرے گا، ان سے بات نہیں کرے گا. تو اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں بظاہر کو بہت اچھی خاص نہیں معلوم ہوتی، لیکن اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بادشاہ کے دربار میں کھڑا کر دیا جائے، کسی صدر کے دربار میں، وزیر اعظم کے دربار میں، اور آپ سے نہ کوئی پوچھے نہ آپ کی طرف متوجہ ہو، تو آپ ایک بوجھل اور غمگین دل کے ساتھ باہر نکلتے ہیں کہ مجھے بلایا تو گیا لیکن نہ کوئی میرا حال پوچھنا آیا، نہ چائے پانی پوچھا، نہ کچھ، گویا کہ مجھے ذلیل و رسوا کر کے نکالا گیا. یہ وہ کیفیت ہے جو قیامت کے دن محسوس ہوگی. تو 2-3 آیات سے یہ بھی بات محسوس ہوتی ہے، جیسے وہ ہے کہ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تجھے آج بھلا دیا جائے گا، یا یہ فرمایا کہ جو لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک لا تعلقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے رکھیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذکر کرو، تعلق میرے ساتھ جڑا رہے گا. اور اس کی تعبیر اللہ نے ایسی عجیب اور غریب اور عجیب، جسے کہتے ہیں نا کہ دل سے جڑنے والی تعبیر فرمائی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی مجھ سے تعلق رکھو میں تم سے متعلق رہوں گا. تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ جو ہے وہ شاید تعلق جوڑنے کی اس سے احسن
اور اس سے بہتر تعبیر نہیں ہو سکتی کہ انسان جو کہ بندہ ہے اور اس کے اللہ کے مقابلے میں کوئی جسے کہتے ہیں حیثیت نہیں ہے، اس پوری کائنات کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں، تو انسان کی تو حیثیت اس سے بھی گئی گزری ہے، لیکن اس کے لیے خالق کائنات یہ فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو تو تم یاد، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام تر یاد کرنے اور تعلق جوڑنے کی جو نعمتیں ہو سکتی ہیں اس کو ایک جملے میں بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے جتنے بھی مظاہر آپ سوچیں وہ کم ہیں کہ جب ہم اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ ہم سے تعلق جوڑتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ رہنا سیکھو۔ جی بالکل، اللہ کے ساتھ رہنا سیکھو، اس کا ذکر سیکھو، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے انیق صاحب کہ اس کائنات میں اگر عبدیت، ایک بندہ ایک اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق جوڑ لے کہ رب اس کو یاد رکھے، تو یہ ایک بہت بڑا اس کائنات کی تخلیق کا ایک مقصد پورا ہو رہا ہے۔ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے عبدیت، بندگی کا اظہار خدا کے ساتھ۔ اگر ایک آدمی خدا کے ساتھ بندگی کا اظہار کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو اللہ اپنی ربوبیت کا اظہار، اپنے خالق ہونے کا اظہار اس کے ساتھ کیسے کر رہا ہے؟ بالکل ویسے ہی کر رہا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے جاتا ہوں، ایک بالش بھر آتا ہے میرے پاس تو میں ایک ذرہ کے برابر اس کے پاس جاتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی پیش قدمی کو بہت پسند کرتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے نتیجے میں اس کو جو نعمتیں دیتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ اور اذکرکم کی نعمت جو ہے اس میں تمام چیزیں شامل ہیں۔ جب خدا ہم کو یاد رکھے گا تب ہماری ضرورتوں کو بھی یاد رکھے گا، ہمارے جو گھر والے ہیں ان کی ضرورتوں کو یاد رکھے گا، ہماری تعظیم کرے گا، تکریم کرے گا، جنت دے گا، اپنی رضا دے گا، تو ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا ایک جو نعمت کے اظہار کا جملہ ہے کہ مجھے یاد رکھو، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا مجھے یاد رکھو تو میں جنت دوں گا، لیکن کتنی بڑی نعمت فرما دی، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس سے بڑی نعمت کوئی انسان کے تصور سے ماورا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو بندوں کے ساتھ ایک محبت ہے، جیسے قرآن میں فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یہ اس کا ایک چھوٹا مظہر ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ نے جو قرآن کی آیت قرآن اتارا ہے تو جن لوگوں کے دل میں خشیت ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں خدا سے خوف سے جو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی طرف ذکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے، کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے، عبادات کا اصل جو ہے وہ ذکر ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اصل کی طرف متوجہ کرتے فرماتے ہیں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ اس کائنات کی جو یعنی نعمتوں میں جو اعلیٰ ترین کامل ترین نعمت ہو سکتی کہ خدا ہمیں یاد کرے، ہم کس قابل، یعنی ہم خدا کے ساتھ انسان کی کیا نسبت ہو سکتی ہے، اور انسان کو اللہ یاد کرے اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ کہاں یاد کرے گا؟ اپنی محفل میں یاد کرے گا، جہاں اس کے مقربین ہیں، جہاں اس کے بڑے فرشتے ہیں، جہاں عالم ارواح ہے، بندے کا مرتبہ بلند کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت ساری باتیں اس ذیل میں، اتنا بڑا موضوع ہے یہ کہ اللہ سے اللہ کو کیسے مانگا جاتا ہے، کسی اور پروگرام میں آپ سے بات کروائیں گے۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز بھی ہیں، میں چاہتا ہوں وہ رکھوں آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، اگر میت مسجد سے باہر ہو تو نماز جنازہ مسجد کے اندر پڑھی جا سکتی ہے؟ حضرت جی دیکھیے، مسجد آج کل تو چونکہ مساجد ویسے بھی چھوٹی ہوتی ہیں، بہت بڑی مساجد کا رواج ختم ہو گیا، تو ہمارے علماء نے اس ترجیح کو دی ہے کہ مسجد کے ساتھ ایک چھوٹی جنازہ گاہ ہو، اس میں جنازہ رکھ دیا جائے۔ لیکن اب اکثر خصوصاً جس شہر ہم کراچی میں رہتے ہیں یہاں پر اکثر علاقوں میں جو مساجد ہیں وہ اتنی بڑی نہیں ہیں، تو اس کا ایک طریقہ یہ رکھتے ہیں کہ امام صاحب جہاں کھڑے ہوتے ہیں جو محراب ہوتی ہے اس کے باہر ایک چبوترا بنا دیا جاتا ہے، اس پہ جنازہ رکھ دیتے ہیں، محراب میں 2-4 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جا کر، بعض دفعہ چبوترا زیادہ بڑا ہوتا ہے تو کچھ لوگ چبوترے پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، باقی نمازی مسجد کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل جائز ہے، اور بسا اوقات اس طریقے میں سہولت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو کر سکتے ہیں، اس کا معمول ہے۔ اس میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب جنازہ جو ہے وہ چبوترے پہ رکھا ہو، اور کچھ لوگ صف چبوترے پہ بنا لیں، تو بقیہ لوگ اگر مسجد میں بھی کھڑے ہیں تو دونوں حکم پورے ہو جاتے ہیں۔ مسجد سے باہر بھی ہو جاتا ہے جنازہ کہ مسجد کے باہر جنازہ ہو، اور دوسرا یہ بات بھی سہولت ہو جاتی ہے کہ مسجد کے اندر جو نمازی کھڑے ہوتے ہیں ان کو پورے کو باہر نکل کے باہر جانا، بسا اوقات جگہ نہیں ہوتی، بسا اوقات پیچھے مقتدی اپنی نماز پوری کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سہولت ہو جاتی ہے اس میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کرنے میں اس میں بالکل قباحت نہیں ہے، کر سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔
السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی حادثے کے بعد جسم کا کوئی حصہ کمزور یا خراب ہو جائے تو کیا آپ مصنوعی اعضاء لگا سکتے ہیں؟ پروردگار بہروبر. یعنی شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک عضو خراب ہو جائے تو اس کو کاٹ کے اس کی جگہ پر کوئی مصنوعی عضو لگ سکتا ہے؟ دیکھیں، دو طرح کی صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا ہے جو کہ بالکل ختم کر کے وہاں دوسرا لگا دیا جائے. ٹھیک. مثلا جیسے کہ انگلی ہے، جی. اگر اس کے اندر کوئی ایسی کوئی آپ نے گرافٹنگ کر لی کہ اس کے اندر انگلی لگا دی، تو ایک تو یہ صورت ہوتی ہے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی کی ٹانگ خراب ہو گئی تو انہوں نے ایک مصنوعی ٹانگ لگا لی جو آج کل سلیکون کی جی ہاں. یا بعض ایسے مٹیریل کی بنتی ہے. تو دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً کوئی دونوں حرج صورتیں نہیں. جائز ہیں. ہاں. صرف اور صرف ایک چیز رہ جاتی ہے جو تھوڑا سا اس کا مسئلہ آ جاتا ہے، جو ہمارے پروگرام میں پہلے ایک دفعہ ذکر بھی ہوا ہے، اعضاء کی پیوند کاری کا. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جی ہاں. بسا اوقات یہاں پر جو ہے وہ مصنوعی اعضاء لگائے جاتے ہیں، اور اب تو آج کل جو تھوڑے سے وہ بھی آ رہے ہیں، روبوٹک چیزیں بھی آ گئی ہیں کہ جس کے اندر شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں، بالکل لگا سکتے ہیں. صرف اتنا سا حکم ہوگا کہ اگر کوئی مثال کے طور پر ٹانگ ہے جو کہ پلاسٹک اور سلیکون کی بنی ہے، وہ پہنی گئی تو جس وقت وہ نہائیں یا وضو کریں تو اگر وہ اتر سکتی ہے بآسانی بسہولت تو اس کو اتار دیا کریں، اور اگر وہ نہیں اتر سکتی یعنی کہ وہ بالکل فکس کر دی گئی ہے تو پھر اس کا حکم الگ ہو جائے گا، وہ جسم کا حصہ سمجھی جائے گی. ٹھیک ہے. آج کے پروگرام کا آخری سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. پروردگار بہروبر. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کسی بدبودار جگہ یا نالے کے قریب مسجد تعمیر کی جا سکتی ہے؟ پروردگار بہروبر. کسی بدبودار جگہ یا میرے خیال ہے کچھ اور بھی انہوں نے کہا ہے. وہ نالے کے قریب. اچھا، نالے کے قریب کیا مسجد تعمیر کی جا سکتی ہے؟ مسجد تو تعمیر کی جا سکتی ہے. مسجد جس جگہ بنتی ہے وہ جگہ مسجد بن جاتی ہے. البتہ ظاہر ہے کہ مسجد کے آداب میں اور صحت کے ماحول کے لحاظ سے بھی بالکل نالے کے اوپر یا غیر قانونی طور پہ نالے کو قبضہ کر کے کرنا یہ تو مناسب نہیں ہے. البتہ اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر نالا گزرتا ہے اور وہاں پر مسجد بھی ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، تو بنا سکتے ہیں مسجد، کوئی حرج نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ترجیح تو نہیں ہے، پریفرنس تو نہیں ہے، کوئی ممانعت بھی نہیں ہے شرعاً، لیکن ترجیح ہے کہ مسجد کوئی صاف ستھری جگہ پہ ہو، اس کے ارد گرد اگر درخت ہیں، کوئی کھلی سی جگہ ہے، تھوڑی سی گھاس لگی ہوئی ہے، اس کا ایک تاثر بھی اچھا پڑتا ہے. بس ہمارے یہاں بسا اوقات جگہ کی تنگی کی وجہ سے یا جگہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بھئی آخری جگہ ہمارے پاس یہی بچی ہے تو یہاں مسجد بنا لو، تو بنا سکتے ہیں. بس اس میں شرط یہ رکھیں کہ وہ نالے کی جگہ پہ قبضہ کر کے یا کوئی ایسی چیز نہ کریں جس کے نتیجے میں وہ غیر قانونی کام ہوتا ہو، تو باقی بنانے میں شرعاً کوئی قباحت شرعاً کوئی قباحت نہیں. لیکن مسجد اللہ کا گھر تو بہترین جگہ پر ہو، خوبصورت جگہ پر. ہم اپنا گھر جب بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو بہترین جگہ دیکھتے ہیں، تو پھر اللہ کا گھر ہے یہ. بالکل ایسی. مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، ہم اپنے علماء کے ہمیشہ ممنون رہتے ہیں کہ جب بھی وہ تشریف لاتے ہیں ہماری علمی کمی دور ہو جاتی ہے اور وہ ابہام، وہ کنفیوژنز جو ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ عقل مند اپنے عمل پر اعتماد کرتا ہے اور جاہل اپنی امید پر اعتماد کرتا ہے. عقل مند اپنے عمل پر اعتماد کرتا ہے اور جاہل اپنی امید پر اعتماد کرتا ہے. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار